السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسیبلٹی انفو پوائنٹ۔ 1958 تک کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی آبادی اور معیشت کو دیکھتے ہوئے دارالحکومت کو کسی اور شہر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے اس وقت کے صدر ایوب خان نے راولپنڈی کے پاس ایک جگہ کا انتخاب کیا جس کے لیے زمین پنجاب اور خیبر پختونخوا سے لی گئی تھی، اور وقتی طور پہ دارالحکومت کو پنڈی منتقل کر دیا گیا، اور 1960 میں اسلام آباد میں ترقیاتی کاموں کا آغاز شروع کر دیا گیا، اور 1959 میں اسلام آباد کو باقاعدہ طور پہ وفاقی دارالحکومت کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کا نام مذہب اسلام کی مناسبت سے اسلام آباد رکھا گیا، اور راولپنڈی کسی زمانے میں راول قوم کا گھر تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی عیسوی میں باقاعدہ طور پہ اس شہر کی بنیاد رکھی تھی، انہی کی مناسبت سے اس شہر کو راولپنڈی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر پاک فوج کا صدر مقام بھی ہے۔ تقریباً 220 سال قبل کراچی ماہی گیروں کی بستی تھا، پھر رفتہ رفتہ یہ شہر بن گیا، اور 1925 میں اس کو شہر کا درجہ دے دیا گیا۔ 1947 سے 1959 تک کراچی پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا۔ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ بھی کراچی میں ہے۔ دارالحکومت کی اسلام آباد منتقلی کے باوجود بھی کراچی کی آبادی اور معیشت میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ لاہور کے بارے میں ایک نظریے کے مطابق ہندوؤں کے دیوتا راما کے بیٹے لاوا کی وجہ سے لاہور کا نام پڑا، جو کہ لاوا سے بگڑ کے لاہور بن گیا۔ ایک اور نظریے کے مطابق لاہو اور کاسو دو مہاجر بھائی تھے، جبکہ جو کاسو تھا اس نے قصور آباد کیا جس کی وجہ سے اس کا نام قصور پڑا، اور جو لاہو تھا اس نے لاہور میں قیام کیا جس کی وجہ سے یہ لاہور بن گیا۔ پیشاور لوگوں کی وجہ سے پشاور کا نام پشاور پڑا۔ پشاور خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر درہ خیبر کے مشرقی حصے پہ واقع ہے، اور اس شہر میں افغانستان کی ایک سرحد بھی ملتی ہے۔ یہاں موجود قصہ خوانی بازار دنیا بھر میں بہت مشہور ہے۔ کوئٹہ بلوچستان کا صدر مقام ہے اور بلوچستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ لفظ کوئٹہ تھا جو کہ بگڑتے بگڑتے کوئٹہ بن گیا۔ کوئٹہ کے معنی قلعے کے ہیں۔ یہ شہر خشک پہاڑوں میں گرا ہوا ہے جہاں موسم سرما میں شدید سردی اور برف باری پڑتی ہے۔ حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ 1935 تک صوبہ سندھ کا دارالحکومت بھی یہ شہر تھا۔ اس شہر کا پرانا نام میرون کوٹ تھا۔ کلوڑوں نے اسے حضرت علی کے ساتھ منسوب کر کے اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کلوڑوں نے 1768 میں رکھی۔ سر گودا دو لفظوں کا مرکب ہے، سر اور گودا کا۔ سر ہندی زبان میں دریا کو کہا جاتا تھا، اور گودا اس فقیر کو جو کہ دریا کے کنارے پہ بیٹھا کرتا تھا۔ انہی دونوں لفظوں کے ملاپ سے سرگودا شہر کا نام پڑا۔ یہ شہر باقاعدہ طور پہ 1930 میں آباد ہوا۔ سرگودا شہر منصوبے کے طور پہ تعمیر ہونے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ باولپور نواب بھاول خان نے بنایا تھا جو کہ انہی کے نام سے قائم ہے۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والے علاقوں میں سے یہ علاقہ سب سے پہلا تھا، اور یہ علاقہ ایک مدت تک ریاست بھاولپور کا صدر مقام بھی رہ چکا ہے۔ لائل پور کے جس کا موجودہ نام فیصل آباد ہے، اس کو صدر ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیکسٹائل کے انقلاب سے نوازا تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر کہلایا۔ سعودی فرمانروا شاہ فیصل کے پاکستان کے دورے کے بعد حکومت پاکستان نے اس شہر کا لائل پور کے بجائے فیصل آباد نام رکھ دیا۔